بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، روزمرہ کی طرح آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ ہے مرہم، یعنی کہ جو فوڑے فنسیوں میں مبتلا حضرات ہیں، یہ تقریباً ہر گھر میں یہ مرض ہے، کسی کو پھوڑا نکل آتا ہے، فنسیاں نکل آتی ہیں، اس کی یہ بہت ہی اہم مرہم ہے۔ آپ اس کو گھر پر بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اکثر لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ جرا بیٹھا ہے، اس سے میں نے پٹی کروانے جانا ہے، یعنی کہ جن فوڑے فنسوں میں پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ یہ مرہم بناتے ہیں، وہ تقریباً 1-2 دفعہ لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا میرا نسخہ آپ خود ہی گھروں پر بنائیں، تو اس کو سنبھال کر رکھیں اور بوقت ضرورت استعمال کریں۔ تو ناظرین، لکھیں اس کے لیے آپ کو جو اجزاء چاہیے، تو سب سے پہلے تو آپ نے رال لینی ہے، یہ 5 تولے۔ نمبر 2 مردار سنگ، یہ 3 ماشی لینی ہے، اور اس کے بعد الائچی دانہ، چھوٹی الائچی دانہ، یہ بھی آپ نے 3 ماشی لینی ہے، اور اس کے بعد نیلا تھوتھا، یہ بھی 3 ماشی لینی ہے۔ نیلا تھوتھا بھی 3 ماشی ہو گیا، اور کڑوا تیل۔ کڑوا تیل کون سا ہوتا ہے؟ سرسوں کا، وہ آپ نے 5 تولے لینا ہے۔ یہ 5 اجزاء ہو گئے، اور چھٹا اجزاء ہے پانی، وہ حسب ضرورت لینا ہے۔ تو ناظرین، یہ مرہم جو ہے، جب فوڑا فنسی کے لیے بہت ہی اچھی اور بے نظیر ثابت ہوئی، وہاں پر موسم سرما میں اکثر دیکھا ہوا کہ اکثر لوگوں کی جو ایڑی ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ یہ آپ مرہم اس پر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ کسان حضرات، ان کے بھی اکثر پاؤں کی ایڑی پھٹ جاتی ہے اور بہت شدید درد کرتی ہے، یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین، میں بتاتا ہوں اس کو آج بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ سب کو آپ نے علیحدہ علیحدہ کوٹنا ہے۔ کوٹنے کے بعد آپ نے اس کو آپس میں ملا دیں، اور تھوڑا تھوڑا کڑوا تیل ڈال کر اس کی خوب رگڑائی کریں، حتیٰ کہ 5 تولے جو تیل ہے وہ اس میں جذب ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے سرد پانی لینا ہے، 1 پاؤ بھر، جتنی میں نے اجزاء لکھائے ہیں۔ اب جب کہ تیل کے ساتھ آپ نے اس کو خوب رگڑائی کی ہے اس کی، تو اس کے بعد آپ نے 1 پاؤ سرد پانی لینا ہے، ٹھنڈا پانی۔ اب یہ ٹھنڈا پانی اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور رگڑائی کرتے جائیں، یہاں تک کہ 1 پاؤ پانی اس میں جذب ہو جائے۔ جب 1 پاؤ پانی جذب ہو جائے گا،